امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 13، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے۔ مصدق ملک نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ آئرہ ایک قریبی خاندان سے تعلق رکھتی ہے جہاں رشتے اور خاندانی اقدار کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی اور فرما بردار بیٹی ہے جسے ہمیشہ قابل قبول اور ناقابل قبول رویوں میں فرق سکھایا گیا ہے۔ اس کے والدین اس کا سپورٹ سسٹم ہے، اس کی بہن اور دوست اس کے سننے والے کان ہیں۔ اسے وہ راستہ منتخب کرنے کی آزادی دی گئی ہے جو وہ چاہتی ہے، حالات سے نمٹنے کے لیے پر اعتماد ہے اور اسے اس کے بندوں کی حمایت حاصل ہے۔ وہ اور ان کے قریبی لوگوں کی زندگیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹٹ فار ٹیٹ بہترین کی طرف لے جانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتی ہے، اگرچہ وہ بعض اوقات بدتمیزی کرتی ہے لیکن اس کا ارادہ ہمیشہ کسی بھی صورتحال میں دائیں طرف رہنا ہوتا ہے۔ نمبر 12، ایک جھوٹی کہانی۔ ایک جھوٹی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے۔ شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محب مرزا، زارا نور عباس، عظمیٰ بیگ، کیف غزنوی، بہروز سبزواری، سید محمد احمد، نوال پرویز ملک، قدسیہ علی، آمنہ یوسف زئی، سبینہ سید، حمزہ طارق، لائبہ شاہ اور تیمور اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، نیلی کوٹھی۔ نیلی کوٹھی ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے۔ انجم شہزاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عثمان پیرزادہ، عتیقہ اوڈو، طلحہ چاہور، سمینہ احمد، بسمہ نقوی، انمول بلوچ، سبینہ سید، احمد رفیق، سلیم معراج، صاحبہ اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، خوابوں میں ملی۔ خوابوں میں ملی ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کفایت روڈانی نے لکھا ہے۔ علی مسعود سعید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عاشر وجاہت، عدنان رضا میر، اینا خان، ماہنور شیخ، عدنان جعفر، فیصل رحمان، فائزہ گیلانی، نوین نقوی، کرن خان اور طاہر حسین جتوئی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، گونج۔ گونج زرناب کے گرد گھومتا ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک روشن خود انحصار نوجوان خاتون ہے جس کی پرورش اس کے معاون والد نے اپنی ماں کو کھونے کے بعد کی۔ اس کے عزم اور ہنر نے اسے پیشہ ورانہ کامیابی حاصل کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس کا سفر اس وقت گہرا موڑ لے جاتا ہے جب وہ ایک تلخ اور بدتمیز ساتھی نبیل کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو کرب عباس نے لکھا ہے۔ وجاہت رؤف نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شو کیس پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، فیروز قادری، ایمان سید، مشعل ممتاز، شاہین خان، سجیر الدین، خالد انم، گوہر رشید اور علی سفینہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ساول یار پیا۔ ساول یار پیا محبت، تقدیر اور 3 افراد کی الجھی ہوئی زندگی کی کہانی ہے۔ ساول، آلیار اور پیا وفاداری، قربانی اور ایک پیچیدہ ماضی کے چیلنجز کے درمیان ان کی تقدیریں ٹکراتی ہے۔ ساول ایک خود ساختہ آدمی اور ایک طاقتور شخصیت کا مراعات یافتہ بیٹا آلیار دونوں پیا سے پیار کرنے لگتے ہیں جس کے والد تاریک راز چھپاتے ہیں۔
دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کی دنیا میں تینوں کو اپنے جذبات اور ماضی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب وہ دھوکہ دہی اور طاقت کا رخ کرتے ہیں تو ان کی طاقت، وفاداری اور حق کے لیے لڑنے کے عزم کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ساول اور آلیار میں سے پیا کس کا انتخاب کرے گی؟ پیا کے والد کون سا سیاہ راز چھپا رہے ہیں؟ کیا ساول اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے آلیار سے ہار جائے گا؟ ماضی ساول یار اور پیا کی زندگیوں کو کیسے ڈھالے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، مفاد پرست۔ مفاد پرست دو کزنز کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جن کی متضاد فطرت محبت، دھوکہ دہی اور تقدیر کے ڈرامائی کہانی بناتی ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے پرورش پانے کے باوجود زارا اور مہرو دنیا کو بالکل مختلف لینز سے دیکھتی ہے۔ زارا نرم دل اور بے لوث کی پرورش اس کی خالہ عالیہ نے کی تھی۔ اس نے کبھی بھی عالیہ کے ساتھ گہری ناراضگی پر شک نہیں کیا، جبکہ زارا پیار کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ عالیہ کی چھپی تلخی خاموشی سے ایسے انتخاب میں شامل ہو جاتی ہے جو زندگیوں کو بدل دے گی۔ اس کے بالکل برعکس مہرو کھڑی ہے، حیرت انگیز طور پر خوبصورت، قابل فخر اور غیر مہارت خانہ طور پر خود غرض۔ وہ اپنی خوبصورتی کو ہتھیار کی طرح چلاتی ہے، دلوں کے ساتھ لاپرواہی سے کھیلتی ہے، جس میں اس کی عقیدت مند کزن ہادی بھی شامل ہے جس کی محبت کو وہ بے دردی سے مسترد کرتی ہے۔ نمبر 6، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکاتے ہوئے مواقفت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ اپنی اسکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ کیا سحر کو مشکلات پر قابو پانے کی طاقت اور مدد مل سکتی ہے یا کامران کی دولت اور اثر و رسوخ ناقابل تسخیر ثابت ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، شکنجہ۔ شکنجہ فریب، دھوکہ دہی اور بے لگام عزائم کی قیمت کی ایک دلکش کہانی ہے۔ رانی ایک خوبصورت لیکن جوڑ توڑ کرنے والی عورت ثاقب سے محبت کرتی ہے اور چالاکی سے اس سے شادی کر لیتی ہے، تاہم اس کا کنٹرول کا جنون جلد ہی ثاقب کی ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ثاقب کی بہنیں فضا اور ردا رانی کے ظلم کا بنیادی شکار بنتی ہے۔ زارون رانی کا بھائی فضا سے گہری محبت کرتا ہے لیکن رانی کے حسد اور اقتدار کی خواہش ان کی راہ میں حائل ہے۔ اس کی اسکیمیں افراتفری کو جنم دیتی ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور خاندان کو الگ کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہے، رانی سب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتی ہے، فضا اور ردا کو محض اپنی مرضی کے نوکروں تک محدود کر دیتی ہے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان زارون امید کی واحد کرن بنا ہوا ہے، فضا کو رانی کے فریب سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، میں زمیں تو آسماں۔ میں زمیں تو آسماں ڈرامے کی کہانی ایک آسمان کی طرف گھومتی ہے اور دوسری زمین کی طرف۔ ان کی دنیا الگ ہی رہنا مقدر ہے، اس کے باوجود تقدیر ان کے راستے کو محبت کی ایک غیر معمولی کہانی میں باندھتی ہے جو کش سے ثقل اور حدود سے انکار کرتی ہے۔ جب وہ تقدیر کے فرض اور خواہش کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں تو انہیں یہ دریافت کرنا پڑتا ہے، کیا محبت واقعی دو مختلف دنیاؤں کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عبدالخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحرین چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ہبہ بخاری اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، وصال عشق۔
وصال عشق ڈرامے کی کہانی محبت کی ایک ایسی کہانی کے گرد گھومتی ہے جہاں دو روحیں ایک ساتھ دل سے کھینچی جاتی ہیں۔ زندگی سے پھٹ جانے کا انتہا بھی غیر متوقع طوفان ہے۔ فاصلوں کی غلط فہمیوں اور تقدیر سے الگ ہو کر وہ آزمائشیں ہیں جو درد اور نشوونما سے گزرتی ہیں۔ پھر بھی تقدیر اپنے چیلنجز کے باوجود ان کی ایک دوسرے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سچے رابطے ہر امتحان کو برداشت کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو شاہد یونس نے ڈائریکٹ کیا ہے، ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور ذیشان خان نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد شیخ، ہبہ عزیز اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پامال۔ پامال ڈرامے کی کہانی لچکدار قربانی کی ایک دلکش کہانی اور انتقام اور چھٹکارے کے درمیان عمدہ لکیر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر قسط کے ساتھ ڈرامہ درد اور طاقت کی تہوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب صبا قمر کی طرف سے چلایا گیا ایک ایسی عورت کی طاقتور تصویر کشی ہے جو خاموش رہنے سے انکار کرتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غرور ہر رشتے کی تعریف کرتے ہیں، پامال ایک مضبوط خود ساختہ عورت کی کہانی سناتا ہے جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، جو اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ذاتی بربادی سے اٹھتی ہے۔ دھوکہ دہی کے معاشرتی فیصلے اور گہری جڑوں والے صدمے سے لڑتے ہوئے وہ کسی کا شکار ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن انصاف اور عزت نفس کی لڑائی میں اسے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے قریب ترین لوگ بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خضر ادریس نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار اور حارث وحید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، میری بہویں۔ میری بہویں ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو اسامہ صدیقی اور سہیل یونس نے لکھا ہے۔ احمد سہیل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی جے پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی، شگفتہ اعجاز، ہارون شاہد، مہر النساء اقبال، احمد رفیع، کنول خان، ملک عقیل، ایمن زمان، دانیال قریشی، راحت غنی، تحسین وجاہت، زیبا علی، سید افضل علی اور صباحت عادل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔